الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے صدقہ فطر کے احکام۔ صدقہ فطر دوسرے لفظوں میں فطرانہ۔ صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب ایسا شخص کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کا مال تجارت روپیہ پیسہ یا ایسی چیزیں کہ جو حاجت اصلیہ سے زائد ہیں گھر میں پڑی ہیں۔ اسی طرح اگر کسی بندے کے پاس زمین ہے، جانور ہیں، جانور پال کے دودھ وغیرہ بیچتا ہے، تو ایسے شخص پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر اپنا بھی اور اپنے چھوٹے بچوں کا بھی دینا واجب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ آج سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ پھر فرمایا روزے کے اندر جو تمہارے سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، لغو باتیں ہو جاتی ہیں، فضول کام ہو جاتے ہیں، صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ لغویات معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا اگر روزہ دار صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے رہتے ہیں، معلق رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ صدقہ فطر اپنا بھی دینا لازم ہوتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کا بھی، لیکن ایسے بچے کہ جو خود کمانے والے ہوں ان کا صدقہ فطر باپ پر لازم نہیں، بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنا خود ادا کریں۔ ہاں اگر باپ نے ادا کر دیا اور بچے بھی راضی ہیں اس بات پر کہ ٹھیک ہے ابو نے دے دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر گندم کے اعتبار سے 2 کلو گندم یا آٹے کی قیمت یہ ہے باعتبار گندم۔ پھر اسی طرح جو ہو تو 4 کلو، پھر اسی طرح سوگی کشمش، پھر اسی طرح کھجور، یہ 4 چیزیں آئی ہیں حدیث پاک میں، ان کا حساب لگا کر صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ سنیے آپ لوگ، گندم 2 کلو، آٹا اس کا آٹا 2 کلو، اسی طرح ستو 4 کلو، کھجور بھی 2 کلو، اسی طرح کشمش یا منقع یہ بھی 2 کلو۔ ان کی مالیت جو بنتی ہے میں مشورہ دوں گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے تو وہ بھی گندم کے حساب سے نہ دیا کرے، گندم کے حساب یعنی یہ 3-4 چیزیں رکھنے کی ایک وجہ ہے۔ اگر 3 سب کے لیے ایک جیسا ہی ہوتا تو پھر ایک ہی چیز آ جاتی، پھر 4 چیزیں کیوں آئی ہیں؟ 4 چیزیں اسی لیے آئی ہیں کہ مختلف ہوتی ہیں لوگوں کی کیٹاگریاں، ان کیٹاگریوں کے اعتبار سے یہ صدقہ فطر دینا ہے۔ اب جس کو جو کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اب وہ بھی جناب 320 روپے دے گندم کے حساب سے
اور جو بیچارہ بمشکل رات کما کے اپنی گزر بسر کرتا ہے وہ بھی گندم کے حساب سے دے، پھر برابری تو نہ ہوئی، مزہ تو نہ ہوا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے جیسے نوازا ہے وہ اس حساب سے، یعنی جو مالدار ہے وہ بڑی جنس کا انتخاب کرے، موٹی جنس کا انتخاب کرے اور اس اعتبار سے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر کے چند اور احکام بھی سنیے۔ عید الفطر کی صبح سے لے کر پورا عید والا دن صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت ہے۔ عید سے پہلے ادا کر دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر کوئی رمضان میں دے دے تو بھی ادا ہو جائے گا، رمضان میں دے دے تو بھی ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح صدقہ فطر اگر کسی نے نہیں دیا اور عید کا دن گزر گیا تو بھی یہ ساقط نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہ سمجھے کہ وہ عید والے دن ہی دینا تھا، عید والے دن میں دے نہیں سکا لہذا اب چھٹی، نہیں، یہ ساقط نہیں ہوتا، یہ ساری زندگی باقی رہتا ہے، اس کو بعد میں بھی ادا کرنا پڑے گا، ادا کرنا پڑے گا۔ صدقہ فطر کس کس کو دے سکتے ہیں؟ اسی کو دے سکتے ہیں جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہر وہ بندہ جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اس کو صدقہ فطر بھی لگتا ہے، اس کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ سید کو نہیں دے سکتے، جیسے سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ایسے ہی سید کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ سید کے ساتھ ساتھ ہاشمی بھی۔ ہاشمی کون ہوتے ہیں؟ حضرت علی کی وہ اولاد جو سیدہ فاطمہ سے نہ ہو، امام جعفر صادق کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، حضور کے چچا عباسی جو ہوتے ہیں یہ سارے ہاشمی کہلاتے ہیں، ان کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح چند ایک غلط فہمیاں بھی ہیں وہ بھی سن لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ جو مہمان آیا ہوا ہو عید والے دن اس کا بھی صدقہ فطر ہمیں دینا پڑتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مہمان کا صدقہ فطر مہمان پر ہی ہے، وہ جدھر بھی ہو خود ہی ادا کرے گا۔ مہمان کا صدقہ فطر میزبان پر لازم نہیں۔ جو بچہ عید والے دن پیدا ہوا اس کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا، جو بچہ عید والے دن پیدا ہوا اس کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا، اس کا صدقہ فطر بھی لازم ہے۔ اسی طرح وہ شخص کے جس نے روزے نہیں رکھے، کیونکہ بعضوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ صدقہ فطر تو روزے کا کفارہ ہے اور روزے کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے فدیہ وغیرہ، تو جس نے روزے رکھے ہیں چلیں اس کو تو ٹھیک ہے، تو جس نے روزے نہیں رکھے وہ کیا کرے؟ روزے اگر نہیں رکھے تب بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ افضل تو یہ ہے کہ بندہ روزے رکھے، لیکن اگر کسی نے نہیں رکھے تو اسے بھی صدقہ فطر دینا ہوگا۔ جی بس یہی احکام تھے صدقہ فطر کے۔ یہاں پر میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ صدقہ فطر جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں اپنے عزیز کو، رشتہ دار کو، بیوہ کو، یتیم کو، ایسے غریب بندے کو جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، ان تمام کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ اور افضل بھی یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے عزیزوں میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں کہ جو سفید پوش نظر آئے، ایسا کہ جو آپ کے پاس مانگنے نہیں آتا لیکن اس کو حاجت ہے، ضرورت ہے، بعض اوقات پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یہ بیچارہ بڑا تھوڑا سا کماتا ہے، اس کی گزر بسر ہی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو صدقہ فطر دیا جائے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ بھی دی جائے، ایسے لوگوں کو ویسے بھی ان کی خدمت وغیرہ کی جائے، بجائے اس کے کہ ہم دیں پیشہ ور بھکاریوں کو، یہ جو مانگنے والے پھر رہے ہوتے ہیں ان کو نہ دیا جائے۔ پیشہ ور بھکاریوں کو دینا ثواب نہیں بلکہ گناہ، کیونکہ یہ گناہ کا کام کرتے ہیں، یہ خود گناہ کا کام کرتے ہیں، ان کا مانگنا گناہ ہے اور ہمارا دینا انہیں یہ مانگنے پر مدد ہے، گناہ پر مدد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم دینا بند کر دیں نا پیشہ ور بھکاریوں کو، ہمارے ملک سے یہ بھکاری ختم ہو جائے گی۔ یہ اگر ہیں نا تو اس کی وجہ یہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ملتا ہے، یہ پوری ٹولیاں بنی ہوتی ہیں اور یہ دکان پر انہیں پتہ ہے 1-1 روپیہ 2-2 روپیہ 5-5 روپے ملنے ہیں، پھر بھی آتے ہیں۔ اور وہ جناب مثال کے طور پر ایک بازار، اسی آپ بازار کا حساب لگائیں، یہ جو دیپال پور روڈ ہے ہمارا، اس پر اگر 1000 دکان ہو اور 1000 دکان پر وہ مانگنے والا جائے اور ہر دکان سے اسے 5 کا ٹھپا بھی ملے تو لگاؤ حساب کتنے ہو گئے؟ ایک پھیرے میں اس نے 5000 لے لیا
تو جو پھیرا لگا کر 5000 لے گا وہ دیہڑی 1200 کی کرے گا. دیہڑی میں مشقت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں مشقت بھی کوئی نہیں ہے، بس جانا ہے اور ہاتھ ہتھیلی کرنی ہے. ادھر سے دکانداروں نے ویسے ہی ان کے لیے ٹھیپے بنا کے رکھے ہوتے ہیں پہلے سے ہی، پورا جناب حساب ہوتا ہے. تو میرا مشورہ ہے آپ سے کہ ایسوں کو بالکل نہ دیا جائے. ان کو دینا یہ ثواب کی بجائے گناہ ہے، حاجت نہیں ہوتی. اب یہ پچھلے دنوں میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں یہ جو مانگنے والے ہیں جھگیوں والے، انہوں نے سوک ہونڈا رکھی ہوئی تھی. آپ کی نظر میں پتہ نہیں وہ گزری ہے یا نہیں گزری، میری نظر سے وہ ویڈیو گزری ہے. اور اوپر لکھنے والے نے یہ لکھا تھا کہ یہ آپ کے ہی 5-5 روپے 10-10 روپے سے اکٹھا کر کے دیکھو سوک لی. تو اس کا مطلب ہے یہ حاجت مند نہ ہوئے، ضرورت مند نہ ہوئے، یہ صرف پیشہ ور لوگ ہیں، یہ پیشہ ور ہیں. پیشہ وروں کو نہ دیا جائے، ضرورت مند کو دیں، حاجت مند کو دیں، اور سب سے افضل اپنے رشتہ داروں کو دیں. رشتہ داروں کو دیں، ثواب بھی زیادہ ملے گا، دینے کا فائدہ بھی ہے اور ثواب بھی ہے. ایک مسئلہ اور سن لیں، اپنے قریبی رشتہ دار کو جب آپ زکوٰۃ دیں یا فطرانہ دیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا زکوٰۃ ہے یا فطرانہ ہے تو وہ نہیں لے گا، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ دل میں نیت رکھیں اور اوپر سے آپ تحفہ کہہ کے دیں. انہیں کہیں جی یہ آپ کی عیدی ہے، یہ آپ کا تحفہ ہے، عیدی اور تحفہ کہہ کے دے دیں. دل میں آپ نیت رکھیں تو آپ کی وہ زکوٰۃ اور فطرانہ بھی ادا ہو جائے گا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا، صلہ رحمی کا بھی ثواب عطا فرمائے. اسی طرح جو دینی ادارے ہوتے ہیں، اسلامی ادارے، مدرسے، جامعات، ان کو بھی زکوٰۃ اور صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے کہ دینی ادارے بھی پورا سال اسی چیز پر چلتے ہیں، انہیں بھی دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آخر میں یہ ایک اعلان ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے کچھ بیانات ریکارڈ کیے ہیں رمضان کے، اور ان کا ایک چینل ہے سنگم اسلامک اوکاڑا کے نام سے، اس کو آپ وزٹ بھی کریں. اس پر میرے بیانات انہوں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اور بھی آپ کو وہاں بیانات وغیرہ سننے کو مل جائیں گے. آپ کو ان کے اس جو ہے نا وہ چینل کی دعوت بھی دی جاتی ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. اللہ